جو صورتحال جس وقت انسان کو درپیش ہے اس کے لحاظ سے دین وہ رول ماڈل دیتا ہے کہ آپ نے اس میں رہتے ہوئے عمل درآمد کرتے چلے جانا ہے۔ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، وہاں پر ریاست نہیں تھی، وہاں بھی آپ نے دین پہ عمل کیا، ریاست ملی تب بھی آپ نے دین پہ عمل کیا، پرسیکیوشن ہوئی تو ہجرت کر کے بھی دین پہ عمل کیا۔ تو ہمارے عام طور پہ مسلمانوں میں گلٹ کانشیسنس پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے کہ جس سے پورے دین کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جا سکے، تو شاید وہ کسی گناہ میں یا کوتاہی میں جی رہے ہیں۔ یہ دین کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ جیسے حالات ہوں، ہم غیر مسلم اگر ریاست کے اندر ہیں تو وہاں پر بھی ہم دین پر عمل درآمد کرتے رہ سکیں۔ اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے جس میں غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے ذمے کیا ہے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، دین کے کسی عالم کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور مسلمانوں کے ارباب حل وقت یا اولو الامر یا حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو حکمرانوں کی ذمہ داریاں تو بتانی ہیں ان کو، اس کے لیے نہ میں جواب دہ ہوں نہ آپ جواب دیں۔ جو شخص حکمرانی کے منصب پر فائز ہے، جو مسلمانوں کے ارباب حل وقت میں شامل ہے، جو ان کے اولو الامر کی حیثیت رکھتا ہے، اسی کو وہ کام انجام دینے ہیں۔ تو مجھے تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے دین نے کیا کہا ہے، یعنی دوسروں کو کیا کہا ہے وہ بتانے کی چیز ہے، لیکن مجھے کیا کہا ہے۔ تو جو کچھ مجھے کہا ہے، کم سے کم جس دنیا کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں تو کسی جگہ بھی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی مجبوری پیش نہیں آتی۔ یعنی مشکلات دنیا میں وہ تو ہمیشہ رہیں گی، وہ تو آپ کو خلفائے راشدین کی حکومت میں مشکلات سابقہ پیش آ سکتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ کوئی جبر نہیں ہے، لوگوں کو آزادی حاصل ہے، وہ نماز پڑھیں، وہ روزہ رکھیں، وہ حج کریں، وہ عمرہ ادا کریں، اسی طریقے سے دین میں جو آداب و رسوم ہیں ان کی پیروی کریں، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں جن سے دین چاہتا ہے کہ وہ بچیں۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، وہ متعین طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی اضطرار پیش آ سکتا ہے، اس کو بھی دین نے بتا دیا کہ جب فی الواقع اضطرار پیش آ جائے گا تو مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس میں رخصت کے کیا مواقع ہیں وہ بھی متعین کر دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسی کوئی چیز نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو ہمارے ملک پاکستان میں حکومتی سطح پر بھی لاگو کیا گیا ہے، اور ہر سال بینکوں سے مقررہ تاریخ کے اندر زکوٰۃ منہا کی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کس طرح اس زکوٰۃ کو خرچ کرے اس پر ہمارا اعتبار نہیں ہے، ہم جو ویلفیئر کے ادارے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ مستحقین تک پہنچیں۔ تو اس صورتحال میں لوگوں نے ہم نے دیکھا ہم سب کہ وہ بینکوں سے اس تاریخ سے پہلے پیسہ نکال لیتے ہیں یا کسی اور کے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنا مسلک بھی تبدیل کروا کے لکھتے ہیں تاکہ زکوٰۃ منہا نہ ہو۔ تو اس طرح کے اعمال کرنا جائز ہے کیا؟ یہ بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ نظام تو قائم کر رکھا ہوا ہے لیکن اس کو لازم نہیں کیا لوگوں پر۔ یہ سارے راستے خود حکومت نے کھولے ہوئے ہیں۔ جی، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے زکوٰۃ ہی کو واحد ٹیکس کی حیثیت سے نافذ کرتی، لوگوں کو بتاتی کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے اور وہ اپنے اس حق کو استعمال کر رہی ہے۔ لوگوں کے اوپر جو بار ڈالا جاتا ہے ٹیکسوں کی صورت میں، محاصل کی صورت میں، وہ بار ان کے کندھوں سے اتارا جاتا، یہ اسر و اغلال ختم کر دیے جاتے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو شرع صدر سے قبول کر لیا جاتا، زکوٰۃ کو بھی جس طرح کے فی الواقع ہے سمجھا جاتا، تو ظاہر ہے یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ اب جب حکومت نے خود ہی یہ راستے کھول رکھے ہوئے ہیں تو اس میں بہرحال عام آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے، کوئی غلط بات نہ کرے، کسی قانون کی زد سے بچنے کے لیے اپنے ایمان و عقیدہ کو اس طریقے سے فروخت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ یہ سب چیزیں تو انسان کے وجود کی موت بن جاتی ہیں۔ مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ جو کچھ مانتا ہے مانے اور جو کچھ جانتا ہے جانے، اور اپنے ماننے اور جاننے کی بنیاد پر اپنی شناخت قائم کرے۔ اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی شناخت کو روپے پیسے کے ساتھ وابستہ کر کے اس کو آخری درجے میں ہلاکت کے حوالے کر دے۔ تو یہ چیزیں ان کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ باقی لوگوں کے لیے اس وقت لازم نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اکاؤنٹ تک حکومت کو لازماً پہنچنے دیں۔ وہ اگر اس میں راستہ نکالتے ہیں اور وہ راستہ قانون کی روح سے جائز راستہ ہے اور اس راستے میں ان کو کوئی غلط بیانی نہیں کرنی ہے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ خود حکومت ہی نے یہ راستہ کھولا ہوا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ آپ سے پوچھا ہے کہ آج کی جمہوری ریاست میں اسلامی اصول شورا اور احتساب کو مؤثر اداروں کی شکل میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے؟ اسلام جب بات کرتا ہے امروم شورا بینہم کی
اور انسان نظام بناتے ہیں تو کیا ہمیں تاریخی طور پر جو کچھ نظام ہمارے خلفائے راشدین نے بنایا، صحابہ کرام نے بنایا، ان کے بعد بنے، اس میں کوئی احتساب کا کوئی مؤثر نظام موجود تھا؟ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں اور باقی نیب ویب بھی بنے ہیں، تو اسلامک جو ماڈل تھا یا مسلمانوں کا جو ماڈل تھا اس میں احتساب کیسے ہوتا تھا جو حکمران بیٹھے ہوتے تھے ان کا؟ دیکھیے، احتساب جس طرح کی حکومت تھی اس کے لحاظ ہی سے ہوتا تھا۔ اس حکومت میں کوئی باقاعدہ عدلیہ بھی نہیں تھی، کوئی باقاعدہ پولیس بھی نہیں تھی، باقاعدہ زندہ کے لیے بھی کوئی جگہ مقرر نہیں تھی۔ تو جس طرح کا نظام تھا جہاں سے خلافت راشدہ کی ابتدا ہوئی اس کے لحاظ سے یہ احتساب ہوتا تھا۔ اگر حکمران ہے اور کوئی چیز اس کے سامنے آ گئی ہے تو وہ احتساب کر لے گا، اور اگر لوگوں کے سامنے کوئی چیز آئی ہے تو چونکہ حکمرانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ جمعے کے خطبے کے لیے آئیں تو لوگ وہاں کھڑے ہو کے احتساب کر لیتے تھے۔ تو احتساب اس طریقے سے فطری اصولوں پر ہو رہا تھا، اور یہ چیز جب تک خلفائے راشدین کی حکومت رہی ہر سطح پر گوارا بھی کی جاتی تھی، اس کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ بعد کے زمانوں میں باقاعدہ محتسب مقرر بھی کیے گئے، وہ لوگوں کا احتساب کرتے تھے۔ یعنی ایک احتساب وہ ہے کہ جو لوگوں کا کیا جاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقے پر، اس میں ہمارے ہاں احتساب کا باقاعدہ ادارہ رہا ہے اور اس کے لیے لوگوں کا تقرر بھی ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح بعد میں عدلیہ بھی باقاعدہ ہو گئی۔ تو جس طریقے سے دنیا آگے بڑھتی ہے بالکل اسی طریقے سے قبائلی تمدن سے آگے ایک منظم ریاست تک مسلمانوں نے بھی اپنا سفر کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو کچھ عرب میں روایات موجود تھیں انہی کو سامنے رکھ کر سادہ طریقے سے لوگوں نے دین کے احکام پر عمل کرنے کی صحیح کی، اور حکومت کا نظم بھی چلانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لیکن جیسے جیسے پھر وہ شام میں پہنچے، پھر وہ عراق میں پہنچے، پھر وہ اسی طرح فارس کی سلطنت کے فاتح بنے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو ادارے قائم ہیں، جو طریقے قائم ہیں، ان میں سے کیا چیزیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ تو دفاتر میں تبدیلی آئی، ان کا اہتمام کرنے میں تبدیلی آئی، ان کے لیے کس طرح کی خدمات چاہیے ان میں بھی تبدیلی آئی، اور چھوٹے چھوٹے محکمے بھی وجود میں آنے لگ گئے۔ تو جو طریقہ دنیا کے اندر کسی چیز کے ارتقاء میں ہم دیکھتے ہیں وہی طریقہ وہاں رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں اس کے ادارے نہ صرف یہ کہ بن چکے ہیں بلکہ اس کے لیے بہت کچھ قانون سازی مختلف ملکوں میں ہوئی ہے۔ وہ ادارے مختلف تجربات سے گزرے ہیں، اور تجربات ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو کچھ دنیا میں اچھا ہے اس کو آگے بڑھ کے اپنانا چاہیے، جو کچھ برا ہے اس سے اللہ کی بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سے انہوں نے ایک تجویز دی ہے، اس پر آپ کی رائے چاہتے ہیں کہ اب موجودہ نصاب تعلیم میں دینیات کو لازمی مضمون کے بجائے قرآنی اخلاقیات کی شکل میں پڑھایا جانا زیادہ مؤثر نہیں ہوگا؟ میں تو ہمیشہ سے اس رائے کا حامل رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے۔ یعنی دینیات کا یا اسلامیات کا جو نصاب بھی بنایا جائے گا وہ ناقص ہوگا، اس میں بہت سی چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ فرقے موجود ہیں، کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی۔ اللہ کی کتاب پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ اہل تشیع ہوں، اہل تسنن ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کسی بھی نقطہ نظر کے حاملین ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ کی کتاب پر ہر ایک کا اتفاق ہے، چنانچہ یہی کرنا چاہیے، اور اللہ کی کتاب ایسے پڑھانی چاہیے کہ وہ ناظرہ بھی پڑھنا آئے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آدمی اس کی زبان سے واقف ہوتا چلا جائے، اور یہاں تک کہ 10-12 سال میں ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے قرآن مجید پڑھ لیا جائے۔ قرآن مجید کو اس طریقے سے بچوں کی تعلیم کا حصہ بننا چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ باقی رہ گئے مختلف نقطہ نظر کیا ہیں، قرآن مجید سے دین کس طریقے سے سمجھا گیا ہے، اس نوعیت کی جتنی چیزیں ہیں اس میں کچھ ابتدائی معلومات والدین سے ہو جاتی ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ضروری چیزیں وہاں وہ یاد بھی کر لیں گے۔ باقی جہاں تک علماء فضلاء سے استفادے کا تعلق ہے اس کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، ان کا تعارف آہستہ آہستہ ہوگا، وہ ان سے واقف ہو جائیں گے۔ میں نے تو جہاں بعض مضامین لکھے ہیں نظام تعلیم پر وہاں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل میں قرآن مجید کو ہمارے نصاب میں بطور ایک مضمون کے ہونا چاہیے، اور اس میں قرآن مجید کے پڑھنے سے لے کر اس کو سمجھنے تک کے سب مراحل کے بارے میں ہمیں متنبع ہو کر ایک پورا نظام تجویز کرنا چاہیے۔